چین میں اسلام کی آمد اور اس کی تبلیغ ایک تاریخی خاصیت رکھتی ہے۔ چین میں مجموعی طور پر تبلیغ اسلام کا آغاز 7ویں صدی میں ہوا اور یہ تبلیغ اور اشاعت اسلام کا کام 17ویں صدی یعنی منگ خاندان کے زوال تک جاری رہا۔ چین میں داخلہ اسلام کی ایک غیر مستند روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ ہجرت حبشہ کے زمانے میں 2 صحابی رسول حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ چین آئے تھے۔ اس روایت کے متعلق کوئی تاریخی شہادت تاریخ میں نہیں ملتی، کیونکہ ان دونوں صحابیوں کا مدفن جزیرہ عرب میں ہے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ چین کے تیسرے اور اپنے آخری دور یعنی 650 عیسوی سے 651 عیسوی کی وسطی مدت میں چین آئے تھے، جو خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا عہد خلافت تھا۔ اگر یہ تاریخی روایت درست ہو تو یہ واقعہ چین کے شہنشاہ گاؤزونگ کے عہد کا ہے، جو 649 عیسوی سے 683 عیسوی تک چین کا شہنشاہ رہا۔ تانگ خاندان کے دور میں چین کی خوشحالی کی راہیں برقرار ہوئیں تو لوگوں کے اذہان تجارتی اور ذہنی ترقی کی جانب مائل ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں مغربی ایشیا کے مختلف مذاہب کا اثر چین کی زندگی پر پڑنا شروع ہو چکا تھا۔ بدھ مت، عیسائیت اور یہودیت بھی اس زمانے میں چین میں داخل ہو چکے تھے۔ اسلام جو خلفائے راشدین کے دور میں جزیرہ عرب سے نکل کر ایشیا میں منتقل ہو رہا تھا، وہ ماوراء النہر میں پہنچتا ہوا چین میں داخل ہوا۔ تقریباً 30 سال کے عرصے میں مسلم آبادیاں ایشیا میں قائم ہو چکی تھیں، اور مسلمان جب ماوراء النہر میں داخل ہوتے ہوئے مشرقی ترکستان پہنچے تو وہاں کے باشندے بھی اسلام سے فیض یاب ہوئے، اور من جملہ ان سب قبائل جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان میں ایک قبیلہ ہوئی چہی بھی تھا۔ وہ لوگ قتیبہ بن مسلم کے زمانے میں حلقہ اسلام میں داخل ہوئے اور آج چینی زبان میں ان مسلمانوں کو ہوئی کہتے ہیں، جس کی اصل ہوئی چہی تھا، اور یہ نام غیر مسلموں نے ان مسلمانوں کے لیے تجویز کیا تھا جو عہد تانگ خاندان میں اسلام لائے، کیونکہ ان کے اکثر افراد اس زمانے میں ہوئی چہی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن یوان خاندان یعنی ابتدائی مغلوں کے زمانے میں ان مسلمانوں نے ہوئی چہی کے نام سے اجتناب کیا اور ہوئی چہی کو ہوئی میں تبدیل کر دیا، کیونکہ یہ لفظ ان کے نزدیک بالکل اسلام کا مفہوم ادا کرتا تھا، اور مشرق بعید میں آج تک وہ اسی نام سے مشہور ہیں۔ 907 عیسوی میں تانگ خاندان کی سلطنت ختم ہو گئی تو سونگ خاندان برسر اقتدار آیا۔ تانگ خاندان کے عہد میں تبلیغ اسلام اپنے عروج پر رہی اور مختلف قبائل نے اسلام قبول کر کے چینی علاقوں اور صوبوں میں آبادیاں قائم کی۔ سونگ خاندان کے دوسرے حکمران شہنشاہ تائی زونگ کے زمانہ حکومت میں کاشغر کے حاکم بگرا خان نے چینی ترکستان پر لشکر کشی کر دی، کیونکہ بگرا خان والی خراسان کے ماتحت تھا، اور اس لشکر کشی کے بعد بگرا خان نے چینی ترکستان کو اپنے متحد کر لیا اور وہاں کے باشندوں کو غلام بنا لیا، اور شمال و جنوب میں ینان و شان کو ان کی سکونت کے لیے مقرر کر دیا۔ چونکہ ان میں سے اکثر مسلمان تھے، اس لیے ان کو آزاد کر دیا اور ان کو یہ اختیار دیا کہ جہاں ان کا جی چاہے وہاں مقیم ہو سکتے ہیں۔ آج چینی ترکستان اور کانسو میں ایک مسلم قبیلہ دونگان کے نام سے مشہور ہے۔ موجودہ لوگوں کا بیان ہے کہ یہ قبیلہ ان لوگوں کی اولاد ہے جن کو بگرا خان نے 976 عیسوی سے 987 عیسوی کے زمانے میں قید کر دیا تھا۔ 1068 عیسوی میں سفر خان حاکم بخارا نے، جو غز ترک قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، چین کے دارالحکومت آیا اور شہنشاہ چین سے ملاقات کی، جس کی وجہ سے حکمران چین اور مسلمانوں کے تعلقات مضبوط ہوئے۔ سونگ خاندان کے چوتھے حکمران رین زونگ نے ان کا شاندار استقبال کیا اور دربار چین میں ان کو خاص مہمان کی حیثیت سے رکھا، اور ان کی دوستی اور تعلقات ایسے بندے کے بعد میں کبھی کشیدہ نہیں ہوئے۔ یوان خاندان کے امراء میں مسلمانوں کی تعداد خاصی زیادہ تھی۔ تاریخ یوان میں درج ہے کہ شہنشاہ شین چونگ نے ایک شخص حسن نامی کو اپنا وزیر مقرر کیا، مگر اس نے پہلا عہدہ قبول نہ کیا، کیونکہ حسن مغل دستور سے واقف تھا اور دربار میں عموماً 2 وزیر ہوتے تھے، ایک وزیر ایمن اور دوسرا ایسر۔ وزیر ایمن کا مرتبہ وزیر ایسر سے بلند ہوتا تھا، اور چونکہ شہنشاہ کو اصرار تھا کہ حسن کو وزیر بنایا جائے، اس لیے حسن نے صرف وزیر ایسر کا عہدہ قبول کیا، اور وزیر ایمن کے لیے شہنشاہ نے ایک دوسرے شخص بتاش نامی ترک کو منتخب کیا۔ یوان خاندان کے عہد میں مجلس شورا جو صوبہ جاتی حکومت سے متعلق ہوتی تھی، شہنشاہ عموماً اس میں مغل مسلمانوں کو مقرر کیا کرتا تھا۔
اگر ان میں کوئی قابل اور لائق آدمی نہ ملتا تو ترک مسلمان منتخب کر لیے جاتے، اور اگر ترک مسلمان بھی اس عہدے کے لائق نہ ملتے تو تب ہان مسلمانوں کا انتخاب ہوتا تھا۔ عام طور پر ہانیوں کو چینی مسلمان کہتے ہیں۔ منگ خاندان۔ منگ خاندان کے ہم اثر ہندوستان میں مغلیہ سلطنت اور عرب سمیت افریقہ اور یورپی ممالک میں ایک حصے پر سلطنت عثمانیہ قائم تھی۔ منگ خاندان کے عہد میں مسلمانوں نے نہ صرف فوجی ملازمتوں میں حصہ لیا بلکہ تمدنی اور عمرانی عہدوں پر بھی اپنی استعداد اور ذہانت ظاہر کی۔